بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا، اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے کندھے پر ایک بہت کم سن بچہ بیٹھا ہے اور وہ یہ ندا کر رہی ہے، اے کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ کیا موجب شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جس کے لیے تو اتنا شکر ادا کر رہی ہے؟ تو اس نے خود اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت میرے ساتھ اس کشتی میں سوار تھی۔ طوفانی ہوا اتنے زور سے آئی کہ وہ کشتی الٹ گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، لیکن میں اور یہ میرا بچہ لکڑی کے ایک تختے پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختے پر بچ گیا۔ ہم تینوں کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح کی روشنی ہوئی تو اس حبشی نے مجھے دیکھا تو پانی کو اٹاتا اٹاتا میرے تختے کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ اللہ سے ڈر، دیکھ تو صحیح ہم کس مصیبت میں ہیں۔ اس مصیبت سے نجات اللہ کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے، الٹا اس کا گناہ ایسی حالت میں کریں۔ حبشی کہنے لگا تو ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ لڑکی کہتی ہے میرا بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کے کان کے قریب بھر لی جس سے یہ ایک دم رونے لگا۔ میں نے اسے کہا اچھا ذرا ٹھہر جاؤ، پہلے میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے مجھ سے چھین لیا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دلی ارادے میں حائل ہو جاتی ہے، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر دے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولتے ہوئے سر نکالا اور حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا۔ پھر سمندر کی موجیں مجھے گھماتی رہیں یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرے کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی سہولت کی صورت پیدا نہیں کر دیتا۔ اسی کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرے میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور اپنا دوپٹہ جو میں نے پہنا ہوا تھا اس کو خوب ہلایا، تو کشتی والوں نے مجھے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ چنانچہ اس کشتی میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا وہ بچہ جس کو اس حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اپنے بچے کو دیکھ کر اس پر گر پڑی، میں نے اس کو چوما اور گلے سے لگایا اور میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے،
تیری عقل ماری گئی ہے، یہ بچہ تیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے، میرا عجیب قصہ ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنی ساری سرگزشت سنائی۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی ہے، اور ہم تجھے اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات سناتے ہیں۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، ہوا موافق تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا۔ اس کی پشت پر یہ بچہ تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچے کو اس جانور کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس جانور کی پشت پر سے اٹھا لیا اور وہ جانور پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اللہ جل شانہ ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد ان سب نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کتنی مہربان ہے، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے اور مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت مدد کرنے والی ہے۔